بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفری مقامات کے حوالے سے، یعنی انہوں نے کن کن مقامات کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مقامات ابراہیم علیہ السلام پارٹ 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کے مقامات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترکی کے شہر ہاران کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ار کے مندر میں موجود بتوں کو توڑا تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں ڈالا۔ حکم الہی پر آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ رب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی پر ملک شام کے شہر ہاران کی طرف ہجرت کی، جو کہ الجزیرہ کے شمال میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے نابلس ہجرت کی۔ ہاران ماضی سے ملک شام میں تھا، آج کل یہ ترکی کے جنوب میں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ار نامی علاقے سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ہاران ار سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال مغرب میں الجزیرہ میں واقع ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ عرصہ حلب میں بکریاں چرائیں اور جبل قاسیون نامی پہاڑی کے قریب بھی قیام فرمایا۔ ہاران وہ شہر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا بی بی سارہ سے نکاح ہوا۔ ہاران وہ جگہ ہے جہاں ار سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اس جگہ قیام فرمایا۔ ہاران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی۔ ہاران پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر سے باہر ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دور میں یہاں کلشدانی آباد تھے کہ جو نمرودی سلطنت کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور اپنے ساتھیوں سمیت اس میں عبادت و تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا، مگر باپ آزر کے وہی لچھن رہے اور یہاں پہنچ کر بھی اپنی مشرکانہ حرکات سے باز نہ آیا۔ اہل ہاران بھی مشرک تھے، چاند ستاروں اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے دیوتا تصور کرتے تھے اور ان کی تصویریں بنا کر پوجتے تھے۔ آزر نے انہی ستارہ پرست لوگوں کو بت بنا کر دیے اور کہا وہ تصویروں کی نسبت زیادہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ہر اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اس فعل سے بالکل باز نہ آیا، بلکہ بت پرستی کے پھیلانے میں اس نے رات دن ایک کر دیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ہاران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہاران نامی رہتا تھا۔ وہ بڑا مالدار تھا۔ بی بی سارہ اس کی بیٹی تھیں۔ اس نے بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور اس کے ساتھ بہت سا مال و دولت بھی دیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ نیا دین چھوڑ دیں۔ اسی واسطے بی بی سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن بی بی سارہ مسلمان ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کی راہ اختیار کی۔ حوالہ تفسیر عزیزی۔ ہاران کی وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے زندہ سلامت نکل آنے کے بعد قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے بغداد سے یروشلم جاتے ہوئے گزرے تھے۔ یہ سڑک ملالہ میں آج بھی موجود ہے۔ ہاران ترکی سے حلب شام کی طرف ہجرت ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترکی کے شہر ہاران میں کچھ عرصہ قیام کے بعد شام کے شہر حلب کی طرف ہجرت کی۔ حلب ہاران سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی آبادی 14 لاکھ کے قریب ہے۔ حلب شام کا تاریخی شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے حلب تشریف لے گئے۔ اس کا نام حلب یعنی دودھ
اس لیے مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر میں قیام فرمایا اور آپ علیہ السلام اپنی بکریوں کا یہاں دودھ دوہا کرتے تھے، پھر وہ دودھ فقیروں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ حوالہ معجم البلدان۔ حلب میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب 2 مقامات ہیں جن کی زیارت کے لیے عشاق دور دور سے آتے ہیں۔ یہ ترکی کی سرحد سے 35 کلومیٹر اور دمشق سے 350 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دمشق کے بعد شام کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس علاقے میں 5000 قبل مسیح سے آبادی کے آثار موجود ہیں۔ حلب، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ حلب کی جامع مسجد، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور یہیں حضرت زکریا علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ حلب کی جامع مسجد کی سن 1350 قبل کی تعمیر۔ اس مسجد میں حضرت زکریا بھی مدفون ہیں۔ حلب کے شہر مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ شام کے علاقے جبل قادسیون کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ شام کے اہم پہاڑ قادسیون میں کسی جگہ تھی۔ حوالہ تاریخ دمشق۔ جبل قادسیون دمشق کے شہر میں ایک پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہلے ایک وسیع و عریض غار تھا، لیکن اس وقت یہاں بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام مدتوں یاد الہی میں مشغول رہ کر داعیِ اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اس مقام کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں شام کے ابدال اکٹھے ہوتے ہیں اور اس مقام کے ایک طرف مغارات الدم ہے جہاں قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ یہ مقام قبولیت دعا کے لیے مجرب ہے۔ جبل قادسیون نامی پہاڑ سے نیچے کی طرف آبادی کی کھینچی گئی تصویر۔ مقام اربعین کا وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ ابن عینیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران جاتے ہوئے جبل قادسیون سے گزرے اور اسے شاداب پایا۔ یہاں انہیں ایک بڑھیا ملی جس نے آپ علیہ السلام کا سر دھو دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اسے دعا دی۔ بعد میں اس قصبے کا نام قادسیہ پڑ گیا۔ حوالہ معجم البلدان جلد 4۔ دمشق میں مقام اربعین نامی پہاڑی پر موجود وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اس پہاڑی کی طرف جانے والے رستے کی تصویر۔ جبل قادسیون پر بنی مسجد ابراہیم کا اندرونی منظر۔ یہاں مشہور اولیاء کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حلب سے بیت المقدس کی طرف ہجرت۔ ملک شام کے شہر حلب اور قادسیون میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیے ارض فلسطین میں جا پہنچے۔ جہاں آج کل بیت المقدس مسجد اقصیٰ آباد ہے، وہاں اس دور میں کچھ بھی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کی مشرقی جانب کہ جسے بعد میں تعمیر کیا گیا تھا ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب آپ علیہ السلام یہاں پہنچے تو عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گزر بسر کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لیں۔ اللہ نے ان میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت سے گلے بن گئے۔ بارش سے وہ سبز میدان کہ جہاں ان کے گلے رہتے اور کھاتے پیتے تھے جب بیابان بن گئے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مال و اسباب سمیت اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف کوچ کر گئے۔ بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الخلیل، یروشلم
اور بیت صبا اور للجون میں قیام فرمایا۔ آگے ہم انشاءاللہ ان مقامات کی کچھ تصاویر کو اس ویڈیو کی زینت بنائیں گے۔ بیت المقدس، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران سے فلسطین پہنچے اور بیت المقدس میں قیام فرمایا۔ مسجد اقصی میں موجود غار ابراہیم علیہ السلام۔ جناب یعقوب نظامی فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے احاطے میں موجود بنی مسجد، مسجد صخرہ کے عین درمیان میں ایک چٹان ہے جس کے اوپر گنبد ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ڈوم آف راک یعنی چٹان کا گنبد بھی کہلاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہم مسجد کے اس تہہ خانے میں اترے جو ایک چٹان کی شکل میں ہے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے تو دیکھا کہ وہاں بھی کارپٹ پڑا ہے۔ اندر تقریباً 30 آدمیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ غار تقریباً 8 فٹ گہری ہوگی۔ فرش سے قدرے 3 فٹ اونچے 3 مصلے ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ غار کے عین درمیان میں جگہ خالی ہے۔ گائیڈ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج یہاں سے شروع ہوا اور یہیں سے اوپر گئے، جس کی وجہ سے چٹان میں شگاف ہو گیا تھا۔ لیکن مورخین کے مطابق صخرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قربان گاہ تھی، اور چٹان میں جو شگاف ہے اس سے قربانی کا خون نیچے گرتا تھا، جہاں سے ایک زمین دوز نالی کے ذریعے بہہ کر وادی کیدرون میں گرتا تھا۔ واللہ عالم۔ غار اقصی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ فلسطین کے شہر سبا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام۔ حلب سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے شہر بئر سبا میں قیام فرمایا۔ بئر سبا الخلیل سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں 7 مشہور تاریخی کنویں ہیں، اس وجہ سے اس کا نام بئر سبا یعنی 7 کنویں رکھا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الصبا میں ایک کنواں کھدوایا اور ایک مسجد بھی بنوائی۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام یہاں بھی جاری رہا، مگر بہت کم لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ کنویں کا پانی میٹھا ٹھنڈا مگر بہت کم تھا کہ جس سے آپ علیہ السلام کے مال مویشی بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ اہل سبا نے اس کنویں کے اندر گندگی پھینکنا شروع کر دی۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے مال مویشی اور اہل خانہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام ارض فلسطین میں ایلیا اور رملہ کے درمیان آ پہنچے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے مقام حبرون پر قیام فرمایا۔ بعد میں اس کا نام الخلیل پڑ گیا۔ الصبا سے آپ کے سفر کر جانے کے بعد اس کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ تب وہاں کے رہنے والوں کو ہوش آیا کہ ہم نے ایک صالح گھرانے کو اذیت پہنچائی اور یہ دن دیکھنا پڑے۔ وہ آپ کے پیچھے دوڑے کہ آپ سے معافی مانگ کر آپ کو واپس سبا لے آئیں۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر انہوں نے آپ کو پا ہی لیا اور پھر عرض گزار بھی ہوئے، مگر خلیل اللہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبر جس جگہ سے ہجرت کر جائیں دوبارہ وہاں آ کر آباد نہیں ہوتے۔ البتہ تمہارے کنویں کا علاج تمہیں بتلائے دیتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ بئر سبا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نابلس کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اس وقت یہ سرزمین کنعانیوں کے زیر اقتدار تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام شکیم میں ہوا، جسے اب نابلس کہا جاتا ہے، لیکن قحط کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ قیام نہ کر سکے، بلکہ تورات کے بیان کے مطابق جنوب کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ مصر پہنچ گئے۔ حوالہ قصص القرآن۔ نابلس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی ہجرت کے وقت یہاں بھی قیام فرمایا۔ فلسطین کے شہر اللجون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔
اللجون فلسطین کی سرحد کا شہر ہے جو پہاڑی علاقے میں آباد ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تھا جس سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ تاریخ کی مشہور کتاب یاقوت کے مطابق اللجون ولایت اردن میں طبریہ سے 20 میل اور رملہ سے 40 میل پر ہے۔ قصبے کے وسط میں ایک گول چٹان اور اس پر گنبد بنا ہوا ہے جسے مسجد ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں۔ چٹان کے نیچے سے لبالب پانی کا چشمہ بہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر جاتے وقت اس بستی میں ٹھہرے اور ان کے ساتھ ریوڑ تھے، لیکن بستی میں ان دنوں پانی کم تھا اور باشندوں نے التجا کی کہ آپ علیہ السلام سفر جاری رکھیں اور آگے چلے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ چٹان پر عصا ماریں، جس کے ساتھ ہی پانی پھوٹ نکلا۔ اب آس پاس کے سارے دیہات اور خیابان اس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں اور وہ چٹان آج تک اسی جگہ قائم ہے اور پانی بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفری مقامات کے فاصلے: عرس سے بابل 225 کلومیٹر، بابل سے حران 900 کلومیٹر، حران سے حلب 300 کلومیٹر، حلب سے القدس 600 کلومیٹر، القدس سے الخلیل 35 کلومیٹر، الخلیل سے مصر 500 کلومیٹر، الخلیل سے مکہ مکرمہ 1450 کلومیٹر۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنوبی عراق میں واقع ار کے علاقے سے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کے چچا ہارون اور ان کی بیوی تھیں جو کہ ایمان نہیں لائی تھیں، اور ان کے بھائی کے بیٹے لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے، اور ان کے چچا کی بیٹی حضرت سارہ، اور اسی طرح ان کے والد آزر بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ سب ترکی میں واقع ہاران پہنچے۔ پھر وہاں پر آپ علیہ السلام کے والد آزر کا انتقال ہو گیا۔ ہاران کے لوگ ستاروں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے تکبر کیا اور اپنی گمراہی میں ڈوبے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کے شہروں کی طرف رخ کیا۔ شام کے شہر حلب اور جبل قاسیون میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی، اس شہر کی طرف گئے جو انہی کے نام سے معروف ہے، اور وہ شہر الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، پھر قحط سالی کے سال آئے تو انہوں نے مصر کا سفر کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ سدوم والوں کو دعوت دیں اور ان کو لواطت کی فحش حرکت سے روکیں جس کے وہ عادی تھے۔ بیت المقدس کے شہروں میں جو قحط آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے مصر کا سفر کیا۔ جب فرعونی بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے لیے لینے کا عزم کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس شیطان سے نجات کو آسان کیا، بلکہ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے ایک باندی ہاجرہ دی تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ الخلیل لوٹے اور ان کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی باندی ہاجرہ بھی تھی، اور وہ الخلیل میں ہی ٹھہرے رہے۔ شادی کے 20 سال بعد بھی حضرت سارہ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، میری رائے ہے کہ آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بیٹا عطا فرمائے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں غیرت جاگی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی نظروں سے دور کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوب کی جانب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔
خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو میٹر ٹیم کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔